بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد فقہیہ پر مشتمل ہماری کتاب الاشباح والنظائر جو امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں جو تیسرا قاعدہ ہے یعنی الیقین لا یزول شک، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور ضمنی قواعد یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں جو گزشتہ ضمنی قاعدہ ہمارا شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ الاصل فی الکلام الحقیقت، کہ کلام میں اصل جو ہے وہ حقیقت ہے، اور اسی اصول کے پیش نظر جو ہے وہ ہمارے کچھ ضمنی قواعد اور جو تفریعات ہیں وہ چل رہی تھی۔ تو آج کیا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ وَمِنْهَا لو حلف لا يبيع او لا يشتری او لا يؤجر او لا يستأجر او لا يصالح عن مال او لا يقاسم او لا يخاصم او لا يضرب ولده لم يحنس الا بالمباشرتی۔ اچھا جی، مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے اصول پڑھا کہ کلام میں جو اصل ہے وہ حقیقت ہے، یعنی جب تک حقیقت قابل عمل رہے گا اور حقیقت میں کسی قسم کا کوئی معنی، کوئی رکاوٹ معنی کو لینے میں نہیں ہوگا، تب تک ہم کلام کو اس کے حقیقی معنی پر ہی محمول کریں گے۔ تو اب انہوں نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں اور کچھ مسائل بیان کی ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ لا یبیع، کہ وہ کوئی چیز نہیں بیچے گا، لا یشتری کوئی چیز نہیں خریدے گا، لا یوجر کوئی چیز جو ہے وہ اجرت پر نہیں دے گا، لا یستاجر اور نہ ہی کوئی چیز اجرت پر لے گا، ٹھیک ہے، یا کسی کو اجارے پر نہیں رکھے گا، او لا یصالح عن مال، اسی طرح مال پر صلح نہیں کرے گا، کیونکہ صلح کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صلح بالمال ہوتا ہے کہ انسان کچھ لے دے کر، لینے دینے سے مراد یہاں پر رشوت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ کچھ ایسی کنڈیشنز پیدا ہو جاتی ہیں کہ مال کے مقدار میں جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے، تو ایسی کنڈیشن اور صورتحال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک رقم پر دونوں فریقین جو ہے وہ متفق ہو جاتے ہیں اور صلح کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض جو قتل کی صورتیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ صلح بالمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس نے یہ قسم کھائی کہ وہ صلح بالمال بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لا یقاسم، وہ تقسیم نہیں کرے گا کوئی چیز، لا یخاصم وہ مخاصمہ نہیں کرے گا۔ خاصمہ سے مراد یہ ہے کہ جو قاضی کے پاس جا کر بندہ جو ہے وہ قسم بنتا ہے، کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے، تو اس نے یہ قسم کھائی کہ وہ یہ بھی نہیں کرے گا۔ لا یضرب ولدہ، اس نے یہ قسم بھی کھائی ہے کہ وہ جو ہے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو نہیں مارے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں لم یحنس، اب وہ شخص جو ہے حانس نہیں ہوگا، الا بالمباشرتی، مگر جب کہ وہ خود ان افعال کے اندر جو ہے بذات خود شریک نہ ہو، یعنی اگر وہ خود شریک ہو کر یہ چیزیں اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے رہا ہے تو حانس ہو جائے گا۔ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز خریدی، بیچی،
کسی کو اجارے پر رکھ رہا ہے یا خود کوئی چیز کرائے پر دے رہا ہے، صلح کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، مقاسمہ کر رہا ہے، بچے کو مار رہا ہے تو حانث ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ محض کہہ دینے سے تو حانث نہیں ہوگا۔ ولا یحنث بالتوکیل، اور وکیل توکیل کے ذریعے، وکالت کے ذریعے اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ حانث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی کو کہتا ہے بھائی میرے لیے یہ چیز بیچو، یہ چیز خریدو، میرے لیے فلاں چیز کرائے پر دے دو، فلاں چیز کرائے پر لو، یا میری طرف سے صلح عن مال کرو، میری طرف سے یہ چیز تقسیم کرو، میری طرف سے یہ مقدمہ دائر کرو، میری طرف سے میرے بیٹے کو مارو، تو ان چیزوں میں جو ہے اگر توکیل کرتا ہے تو حانث نہیں۔ وجہ لأنہا الحقیقہ، کیونکہ مباشرت یعنی فعل کو خود کرنا یہ حقیقت ہے اس معنی کا، اس لفظ کا، حلف کا، وہ ہوا، اور توکیل جو ہے مجاز، وہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ الا ان یکون مثلہ لا یباشر ذالک الفعل، ہاں ایک ایسی کنڈیشن اور صورتحال ہے کہ ایسے افعال کہ جن کو بندہ خود کرتا نہیں ہے، بذات خود بندہ کرتا نہیں ہے، عموماً عرف میں اور ویسے عام عادتاً جو ہے وہ کام لوگ دوسروں کے ذریعے کرواتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ کوئی قسم کھائے گا تو پھر اس میں مباشرت کی شرط نہیں ہے۔ یہ تو وہ افعال ہے نا کہ جو بندہ خود بھی کر سکتا ہے، کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ کوئی چیز خریدنا بیچنا، آپ خود بھی اپنے لیے خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا شخص بھی آپ کی طرف سے وہ چیز خرید سکتا ہے اور بیچ سکتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض ایسے افعال ہوتے ہیں جو انسان جو ہے وہ خود نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فرمائے الا ان یکون مثلہ لا یباشر ذلک الفعل، مگر ایسے افعال کہ جن کو ایسا شخص خود سر انجام نہیں دے سکتا، کل قاضی والامیر، جیسے کوئی شخص قاضی ہے اور امیر ہے، فحینئذ یحنث بہما، اب قاضی جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی ایسی چیز کے متعلق قسم کھاتا ہے کہ وہ خود بھی کر سکتا ہے، اور وہ کام جو ہے منصب کی وجہ سے وہ وکالت کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں، کسی شخص کو مارنا، اب قاضی جو ہے وہ منصب قضا پر ہے، وہ یہ قسم کھاتا ہے کہ بھئی میں کسی کو ضرب نہیں لگواؤں گا، یعنی کوڑے نہیں لگواؤں گا مثال کے طور پر، یا میں کسی کو کوڑے نہیں ماروں گا، یہ قسم کھا لیتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ خود بھی کر سکتا ہے قاضی، اور دوسرا یہ ہے کہ عموماً جو اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں ان میں قاضی خود تھوڑی کوڑے مارتا ہے، وہ جلاد وغیرہ کے ذریعے جو ہے کوڑے دوسرے کو لگواتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ ایسا کوئی فعل یا ایسی چیز کی قسم کھاتا ہے جو اس کے منصب کے اعتبار سے توکیل کے حوالے سے مشہور ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو اس میں بھی حقیقت ہی مانیں گے، یعنی اس کا مباشرت کرنا یعنی خود اس عمل کو کرنا اور اس میں وکیل بنانا، دونوں اس کی حقیقت میں شامل ہوں گے۔ فحینئذ یحنث بہما، تو اب ایسی کنڈیشن میں یہ دونوں طرح سے افعال کو سر انجام دینے میں حانث ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ يُبَاشِرُهُ مَرَّةً وَيُؤَكِّلُ فِيهِ أُخْرَى فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ الْأَغْلَبُ۔ اب دیکھیں تین طرح کے افعال آ گئے یہاں پر۔ پہلا تو یہ ہے کہ جسے بندہ عموماً خود کرتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ وکیل بھی بنا سکتا ہے، یعنی خود بھی بندہ کر سکتا ہے اور وکیل بھی بنا سکتا ہے۔ اور دوسرے وہ افعال ہیں
پہلا وہ ہے کہ جو خود بھی کر سکتا ہے اور وکیل بھی بنا سکتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ عموماً یا زیادہ تر جو ہے یا اس کا منصب ایسا ہے کہ جس میں وہ فعل وہ عمل جو ہے وہ بندہ دوسروں سے کرواتا ہے، یہ دوسری قسم بن گئی۔ اور تیسری یہ ہے کہ کبھی خود کرتا ہے اور کبھی دوسرے سے کرواتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے اور تیسرے میں فرق ہے۔ پہلا یہ ہے کہ خود بھی کر سکتا ہے، دوسرا بھی دوسرے سے بھی کروا سکتا ہے۔ اور تیسرے جو قسم کو انہوں نے بیان کیا ہے، تیسری قسم کو، وہ یہ ہے کہ کبھی خود کرتا ہے اور کبھی جو ہے اسی فعل کو وکالت کے ذریعے کروا لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس تیسری قسم میں جو ہے ہم اغلب کا اعتبار کریں گے۔ پہلے میں حقیقت یہ ہے کہ خود کرے، مجاز یہ ہے کہ وکیل بنائے، تو حقیقت پر عمل ہوگا۔ دوسرے میں جو ہے وہ حقیقت اور مجاز گویا کہ کا وہ جو دوسرے کے ذریعے کروانا ہے وہ بھی اس کی حقیقت میں داخل ہے، یہ دونوں صورتوں میں آنے سے۔ اور تیسرے میں جو ہے ہم اغلب کا اعتبار کریں گے کہ اکثر کیا ہوتا ہے، بندہ خود کرتا ہے یا دوسرا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فرمائیں کہ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ الْأَغْلَبُ، تو اس میں جو ہے وہ اغلب، زیادہ جو غالب عمل ہوگا اس میں کہ خود کرتا ہے، تو پھر خود کرنے کی صورت میں جو ہے وہ حانث ہو جائے گا اگر اس نے حلف کھائی ہے، قسم اٹھائی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ اکثر بندہ کبھی کبھی خود کر لیتا ہے اور اکثر جو ہے وہ دوسرے سے کروا لیتا ہے، تو پھر ایسی صورت حال کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حانث نہیں ہوگا۔ اب اس کی مثال یوں بن سکتی ہے، میں مثال دے دیتا ہوں، انہوں نے یہاں پر تو جو ہے ذکر اس کا نہیں کیا۔ اس کی مثال یوں بن سکتی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ میں بھائی کسی دفتر میں جو ہے وہ کام کرتا ہے کسی اعلیٰ منصب پہ، تو وہ کہے کہ بھائی میں جو ہے وہ آ، کبھی بھی چائے جو ہے وہ نہیں بناؤں گا دفتر میں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کبھی کبھی بندہ خود کر رہا ہوتا ہے اور اکثر جو ہے اس میں توکیل سے کام چل رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں توکیل جو ہے وہ غالب ہے، ایسی صورت میں جو ہے وہ حانث ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو کہہ بھی دیتا ہے، باقی کبھی کبھی کرنے کی صورت میں حانث نہیں ہوگا، اغلب کا اعتبار کریں، بندہ کبھی خود کر لیتا ہے وہ کام اور وکالت بھی دے دیتا ہے کسی کو، یعنی یہ تو میں نے اسے فرضی ایک مثال سمجھائی آپ کو، اس میں کئی چیزیں ہماری بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آفیسز کے بلز وغیرہ بعض اوقات بندہ دیکھتا ہے یار آج چوکیدار آیا نہیں ہے تو چلو میں کروا دیتا ہوں یہ کام، ٹھیک ہے؟ ورنہ اکثر جو ہے وہ چوکیدار یا جو پی این وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بندہ کام کروا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ حلف کی صورتحال آئے گی تو ہم اغلب کا اعتبار کریں۔ اچھا، اس سے آگے ارشاد فرمایا قال فی الکنز، کنز کے اندر ارشاد فرمایا، کنز الدقائق میں، بعدہ، یعنی اس بحث کو کرنے کے بعد کنز میں یہ بات فرمائی کہ وما یحنس بہما النکاح والطلاق والخلاع والعتق والکتابت والصلح عن دم عمد والہبہ والصدقہ والفرض والقرض والاستقراض، یہ فرض نہیں ہے، یہ قرض ہے، والقرض والاستقراض وضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والکسوۃ والحمل۔ کنز میں ارشاد فرمائے کہ وہ چیزیں جن میں بندہ جو ہے، وہ امور جن میں بندہ جو ہے وہ مباشرت کے ذریعے بھی حانث ہو سکتا ہے اور توکیل کے ذریعے بھی حانث ہو سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس میں توکیل کرے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ تو فرمائے کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں خود نکاح کرے یا کسی کو وکیل بنا کر اپنا نکاح پڑھوائے، دونوں صورتوں میں حانث ہوگا۔ اگرچہ اس نے قسم یہ کھائی تھی کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو اب وکالت کے ذریعے بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے تو بھی حانث ہو جائے۔ طلاق خود دیتا ہے یا کسی کے ذریعے کہلوا دیتا ہے، اسی طرح خلا ہے، عتق ہے، غلام کو آزاد کرنا ہے، خود کرے یا کروا دے، دونوں صورتوں میں حانث۔ کروانے سے مراد یہ ہے کہ وکیل بنا کر غلام کو، اپنے ہی غلام کو آزاد کرے۔ کتابت
کوئی جو ہے وہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے یا کوئی طلاق وغیرہ کی تحریر لکھی جا رہی ہے، اس میں بھی حانث ہو جائے گا۔ صلح عن دم عمد، دم عمد کی صورت میں جب صلح کیا جائے گا، اس میں خود صلح کرے یا کسی کو وکیل بنا کر صلح کرے۔ ہبہ، صدقہ، قرض، استقراض، کسی کو قرض دینا، قرض لینا، دونوں صورتوں میں۔ اسی طرح غلام کو مارنا اور ذبح کرنا، بنا کرنا یعنی کوئی چیز تعمیر کرنا، خیاطت کوئی چیز سینا، کپڑا وغیرہ، ایداع اور استعداء، ودیعت کسی چیز کو کیا کہتے ہیں اپنے پاس رکھنا یا رکھوانا، اعارت اور استعارت، عاریتاً کوئی چیز لینا یا دینا، ٹھیک ہے، قضائے دین، قرضہ ادا کر دینا، اور اس قرضے پر اگر کسی سے کو قرضہ دیا تو اس کو لے رہا ہے اس پہ قبضہ کر لینا، کپڑے پہننے کے متعلق قسم کھا لینا، اب خود کپڑا پہنے یا کوئی اس کو پہنا دے، حمل کوئی سامان اٹھانے کے متعلق خود اٹھائے یا کسی سے اٹھوا لے۔ تو صاحب کنز نے فرمایا کہ ان ساری کی ساری صورتوں میں بندہ جو ہے وہ مباشرت سے بھی حانث ہو جائے گا اور توکیل کے ذریعے بھی حانث ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ افعال انہوں نے ذکر کر دیے، کیونکہ ان میں اکثر ایسے افعال ہیں کہ بندہ خود بھی کرتا ہے اور دوسروں سے بھی کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس میں اس کو کسی کو وکیل بناتا ہے تو وکیل کے جو افعال ہیں وہ اس کی طرف اس کے احکامات لوٹتے ہیں۔ اب بیع و شرع ہے نا، میں نے کسی کو وکیل بنایا کہ بھئی یہ چیز جا کر خریدو، تو اب اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ ایجاب و قبول کے سارے احکامات جو ہوتے ہیں وہ وکیل کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس میں ایک قاعدہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجیے۔ وہ افعال جن میں احکامات اور حکم جو ہے اس فعل کے وہ وکیل کی طرف لوٹیں تو وہاں توکیل کی صورت میں بندہ جو ہے وہ حانث نہیں ہوگا، اور وہ افعال جن میں اس عمل کے احکامات موکل کی طرف لوٹیں تو ان میں وہ خود کرے یا دوسرا کرے تو ہر صورت کی بندہ حانث ہو جائے۔ اب نکاح ہے، نکاح میں ایجاب و قبول اگرچہ وکیل کرتا ہے لیکن اس نکاح کا اثر اور اس کے احکامات جو ہیں وہ سارے کے سارے موکل کی طرف لوٹتے ہیں۔ طلاق، اب کوئی بندہ کسی اور کی بیوی کو تو طلاق نہیں دے سکتا، اب وکیل کی تو وہ بیوی نہیں ہے، موکل کہتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق دے دو، تو اب ایسی صورت میں جب وکیل جو ہے وہ اس زوجہ کو طلاق دے گا تو ایسی صورت میں اس کے جو احکامات ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس موکل کی طرف لوٹیں گے۔ اس لیے صاحب کنز نے وہ مسائل اور وہ صورتیں بیان فرمائی کہ جن کے اندر جو ہے وہ احکامات موکل کی طرف براہ راست لوٹتے ہیں۔ اس لیے ان میں فرمائے کہ چاہے بندہ مباشرت کرے یعنی خود اس عمل کو کرے یا کسی کو وکیل بناتے ہوئے وہ عمل کرے، بہر صورت جب وہ کام ہو جائے گا تو یہ حانث ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس سے آگے جو ہے وہ بحث لے کر آتے ہیں اور ذکر فرماتے ہیں والافعال والعقود، اور والافعال والعقود فی الایمان، ارشاد فرماتے ہیں ایمان، یمین کی جمع ہے، آپ کو پتہ ہوگا قسم، کہتے ہیں قسموں میں افعال اور عقود التختص بالصحیح او تناول الفاسدہ، یہاں ایک بحث آتی ہے اور وہ بحث یہ ہے کہ ایمان، قسموں کے اندر بندہ کسی فعل کی قسم کھاتا ہے یا کسی عقد کی قسم کھاتا ہے، تو فعل اور عقد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقد عقد صحیح ہوتا ہے، ایک فعل فعل صحیح ہوتا ہے، اور ایک عقد عقد فاسد ہوتا ہے اور ایک فعل فعل فاسد ہوتا ہے۔ عقود کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو جیسے بیع صحیح ہوتی ہے، آپ درست بیع کرتے ہیں، اور ایک بیع ہے بیع فاسد، اب کسی نے قسم کھائی کہ میں یہ چیز نہیں بیچوں گا، ٹھیک ہے،
تو یہ بے ہے۔ اب اگر وہ بالکل درست ایجاب و قبول کرتا ہے، بے کی تمام شرائط کا خیال رکھتا ہے اور کوئی شرط فاسد وغیرہ نہیں لگاتا تو بے صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں تو حانث ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بیع فاسد کر لیتا ہے تو کیا ایسی صورت میں بھی حانث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، بیع فاسد کے متعلق آپ نے پڑھا ہوگا، ایک ہوتا ہے بیع فاسد، ایک ہوتا ہے بیع باطل، ٹھیک ہے؟ بیع باطل میں تو یہ ہے معاملہ کہ بیع سرے سے ہی باطل قرار پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایجاب ہے، قبول نہیں ہے، یا جو ہے وہ مجلس مختلف ہے، کوئی سی بھی ایسی شرط جو بیع کا جزء لازم ہو، اگر وہ نہیں پایا جاتا تو پھر ایسی صورت میں بیع باطل ہوتی ہے، سرے سے بیع ہی نہیں ہوئی۔ بیع فاسد یہ ہے کہ اس کے ارکان وغیرہ تو درست ہوں لیکن کوئی ایسی شرط لگائی گئی ہو جس کی وجہ سے بیع میں فساد آ رہا ہے، تو اس میں بعض فقہا کا، بلکہ اکثر فقہا کا اس میں یہ قول ہے کہ شرط فاسد ہو جاتی ہے، اکثر صورتوں میں شرط فاسد ہو جاتی ہے اور بیع جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ بیع کے اندر یہ شرط لگاتا ہے، اپنی چیز بیچ رہا ہے، موبائل بیچ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ میں تمہاری ملکیت میں دے رہا ہوں، تمہیں بیچ رہا ہوں اتنے ہزار کا، لیکن روزانہ رات کو جو ہے 8 سے لے کر 10 بجے تک اس موبائل کو میں استعمال کروں گا۔ تو اب یہ ایک شرط فاسد ہے بھائی، وہ مشتری کی ملکیت میں جا چکا ہے، مشتری اسے آپ کو استعمال کے لیے دے نہ دے اس کی مرضی ہے، آپ شرط نہیں لگا سکتے، بیع کو اس بنیاد پر مشروط نہیں کر سکتے۔ تو اس میں ہوگا یہ کہ شرط فاسد ہو جائے گی اور بیع نافذ ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں بیع فاسد، لیکن ہے تو صحیح، بہرحال فاسد تو ہے شرط کی وجہ سے۔ اسی طرح اور توکیل فاسد بھی آتا ہے اور افعال فاسدہ بھی آتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسموں کے اندر، اگرچہ یہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہے ہیں لیکن بات کیونکہ ایمان کی قسموں کی چل رہی ہے تو اس مسئلے کو بھی حل کرتے ہوئے علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قسموں کے اندر جو عقود اور افعال ہوتے ہیں، کیا یہ خاص ہیں صحیح افعال اور عقود کے ساتھ، یا فاسد افعال اور عقود کی وجہ سے بھی یمین جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا اور بندہ حانث ہو جائے گا؟ فقالو، لہذا فقہا نے اس مسئلے کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الاذن فی النکاح والبیع والتوکیل بالبیع یتناول الفاسد۔ فقہا ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح، بیع میں اجازت دے دینا، کوئی بندہ کسی کو نکاح کی اجازت دے دیتا ہے، بیع کی اجازت دے دیتا ہے، وہ توکیل بالبیع اور بیع میں وکیل بنانا، فرماتے ہیں یتناول الفاسد، یہ فاسد کو بھی شامل ہے، والتوکیل بالنکاح، اور توکیل بالنکاح جو ہے لا یتناولہ، یہ نکاح فاسد کو شامل نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے الاذن فی النکاح، اذن فی النکاح یہ ہوتا ہے کہ نکاح پڑھا گیا اور اس میں جو ہے جو بندہ ہوتا ہے وہ اجازت دے دیتا ہے، جیسے نکاح فضولی ہوتے ہیں اس میں اجازت دے دی جائے، جب جو ولی ہوتا ہے وہ اجازت دے دیتا ہے، بیع ایک بندہ کر لیتا ہے، اس کے بعد سامنے والا، یعنی آپ کی کوئی چیز بیچ دی، اب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو اچھا بیچ دیا، آپ نے پہلے وکیل نہیں بنایا تھا لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے بیچ دیا، اس کو اذن فی البیع کہتے ہیں۔ اگر بیع فاسد تھا یا نکاح فاسد تھا اور اس میں اذن دیا، اسی طرح بیع میں وکیل بنا دیا اور بیع فاسد ہو گیا تھا، تو یہ فاسد کو بھی شامل ہیں، یہ درست ہو جائیں گے اس سے، یعنی گویا کہ یہ حانث ہو جائے گا۔ اب بات آتی ہے توکیل بن نکاح الفاسد کی، کہ اگر کسی نے نکاح فاسد کا کسی کو وکیل بنایا اور اس نے نکاح فاسد کر دی ہے اس کی طرف سے، تو ایسی صورت میں جو ہے لا یتناولہ، تو ایسی صورت حال کے اندر ارشاد کہ ایمان کو شامل نہیں ہوگا، یعنی نکاح فاسد کا اگر کسی کو، یعنی اگر کسی نے کسی کو نکاح کا وکیل بنایا اور اس نے آگے نکاح فاسد کر دیا تو ایسی صورت میں حانث نہیں۔ آگے فرمائے والیمین علی النکاح ان کانت علی الماضی فتناولہ،
وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمُسْتَقْبِلِ لا، اگلا مسئلہ یہ ہے، فرمایا کہ نکاح کے بارے میں قسم کھانا۔ اب قسم کا آپ کو پتہ ہے کہ قسم دو طرح کے ہیں، ایک فعل ماضی کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے اور ایک مستقبل کے اوپر، یعنی کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے نکاح نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو ہے۔ تو اب اگر جو ہے وہ نکاح کے بارے میں قسم کھاتا ہے، ان کانت علی الماضی، اگر یہ ماضی کے ساتھ متعلق ہے تو تناولہ، تو یہ نکاح فاسد کو بھی شامل ہوگا، کہ کوئی قسم کھاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ نکاح نہیں کیا، ٹھیک ہے، مراد یہ لے رہا ہوتا ہے کہ نکاح صحیح نہیں کیا، تو ہم اس مراد کو نہیں دیکھیں گے، اگر اس نے پیچھے ماضی میں نکاح فاسد بھی کیا ہے تو بھی یہ یمین درست مانی جائے گی، اور اگر مستقبل کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو اگر نکاح فاسد کرتا ہے مستقبل خود، تو پھر جو ہے وہ آنس نہیں ہوگا، یہ یمینوں سے شامل نہیں۔ والیمین علی الصلاۃ کالیمین علی النکاح، اور جیسے نکاح کا معاملہ ہم نے بیان کیا ماضی اور مستقبل کے حوالے سے، تو صلاۃ یعنی نماز کے اوپر جو یمین ہے، قسم کا تعلق ہے، یہ بھی اسی طرح ہوگا۔ یعنی اگر زمانے ماضی میں نماز کے متعلق قسم کھائی ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے اور اس فاسد پڑھی تھی، تو پھر تو یہ فاسد کو بھی شامل ہوگا، اور اگر کوئی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا یا میں نماز پڑھوں گا اور وہ جو ہے فاسد نماز پڑھ لیتا ہے، تو ایسی کوئی یمین اسے شامل نہیں ہوگا۔ وَقَضَىٰ عَلَى الْحَجِّ وَالصَّوْمِ كَمَا فِي الظَّهِيرِ، اور اسی طرح حج اور روزے کا بھی معاملہ ہے جیسے فتاویٰ ظہیریہ میں ہے۔ وَقَضَىٰ عَلَى الْبَيْعِ، اور اسی طرح بے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کما فی المحیط، جیسے کہ محیط کے اندر، محیط برہانی میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، ومنہا، اب مزید اسی قاعدے کی کہ الاصل فی الکلام الحقیقہ، مزید اس پر انہوں نے جو ہے وہ تفصیلات بیان کی، فرماتے ہیں لو حلف لا یصلی اليوم، کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ وہ آج نماز نہیں پڑھے گا، لا یتقید بالصحیح قیاسا، کہتے ہیں اس کو ہم صحیح کے ساتھ مقید نہیں کریں گے، اگر اس نے نماز شروع کر کے اس کو توڑ دیا یا نماز کو فاسد کر دیا، مکروہ تحریمی بھی کر، تو بھی جو ہے یہ اس کو شامل ہو جائے، ٹھیک ہے، قیاس تو یہی کہتا ہے، وہ کیونکہ قیاساً ہم اس کو نماز ہی اس کو نماز مانتے ہیں، کہ نماز تو بہرحال ہے، نماز فاسد ہو اگرچہ وہ نماز تو ہے، ہیئت صلاۃ تو ہے۔ وَيَتَقَيَّدُ بِهِ، اور استحسان یہ کہتا ہے کہ اگر صلاۃ صحیحہ ہے تو یہ حانث ہوگا، اور اگر صلاۃ صحیحہ نہیں ہے، فاسدہ ہے، تو یہ جو ہے وہ حانث نہیں ہوگا۔ تو ہم یہاں استحسان کو ہی ترجیح دیں گے، کہ قیاس اور استحسان کا ٹکراؤ ہو رہا ہے تو اکثر مقامات پر استحسان کو لے کر آئیں گے۔ اس کی بہت طویل تفصیل ہے کہ قیاساً کیسے ہو رہا ہے، استحساناً کیسے ہو رہا ہے، بہرحال وہ یتقید به استحساناً، اور استحساناً ہم اس کو صحیح کے ساتھ ہی مقید کریں، تو وہ مثلہ، اور اسی کی مثل ایک اور مسئلہ ہے کہ لا یتزوج الیوم، کسی نے کہا کہ میں آج کے دن جو ہے وہ نکاح نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں قیاس یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے نکاح فاسد بھی کر لی ہے تو حانث ہو جائے، لیکن استحسان یہ کہتا ہے کہ نکاح صحیح ہونے کی صورت، نکاح فاسد کی صورت نہیں ہوگا، یہ بات بھی محیط کے اندر مذکور ہے۔ ومنہا، اور اسی قاعدے کی مزید تفریعات میں سے یہ بھی ہیں کہ لو قال هذه الدار لزید، اگر کسی شخص نے اقرار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ گھر زید کا ہے، یہ مکان جو ہے وہ زید کا ہے، تو کان اقرارا بالملک لہو، تو یہ جو ہے، اب دیکھیے میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ گھر فلاں شخص کا ہے، الاصل فی الکلام الحقیقہ، تو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ گھر فلاں کا ہے، تو یہ جو ہے اقرار ملکیت شمار ہوتا ہے، اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اقرار ملکیت شمار ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کسی شخص کے گھر میں بیٹھے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں یہ گھر آپ کا ہے، یا جو ہے وہ ویسے ہی کہتے ہیں اشارہ کرتے ہوئے یہ گھر آپ کا ہے، تو اکثر بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ میرا ہے، اگرچہ وہ کرائے پر ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے، یا اکثر یہ کہا جاتا ہے، بعض اوقات لوگ استثناء بھی کر دیتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ میں کرائے پر ہوں یہاں پر،
تو اس سے جو لام ہے آپ کو پتہ ہوگا یہ تملیک کے لیے بیان کیا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ ملکیت کا اقرار ہے۔ حتی لو ادعا انہا مسکنہ لم یقبل، یہاں تک کہ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ اس کا مسکن ہے، یعنی یہ اس میں رہتا ہے صرف، تو فرماتے ہیں اس کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ بلکہ ایک منٹ ذرا رکیے گا۔ حتی لو ادعا انہا مسکنہ لم یقبل، یہاں تک کہ اس نے اگر یہ اقرار کر لیا، سوری یہ دعویٰ کر لیا کہ یہ اس کا مسکن ہے، تو یہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں، یعنی اگر اس نے جب یہ کہا نا کہ ہذہ الدار لزید، یہ گھر زید کا ہے، تو ایسی کنڈیشن اور صورتحال کے اندر جو ہے وہ زید کی ملکیت کا اقرار ہو جائے گا۔ اب وہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ زید کے رہنے کی جگہ ہے، ملکیت نہیں ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ پہلے اقرار کر چکا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ پیچھے بھی ہم نے بات بیان کی تھی کہ اقرار سے رجوع جو ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی ہمارے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں جب کسی نے کسی چیز کا اقرار کیا تو اس سے اب رجوع نہیں کر سکتے۔ وہ فی البزازیہ اور فتاوی بزازیہ کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ قولہ فلان ساکن ہذہ الدار، کہ اگر کسی نے کہا کہ فلاں شخص اس گھر کا رہائش پذیر ہے، ساکن ہے، اقرار منہ بکونہا لہو، تو فرماتے ہیں یہ اس چیز کا اقرار ہے کہ وہ اس مکان کا مالک ہے، جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس میں رہنے والا ہے، بخلاف زرع فلان او غرس او بناء، برخلاف یہ کہنا کہ بھئی یہ کھیتی فلاں کی ہے، یا یہ درخت فلاں کے ہیں، یا یہ تعمیر فلاں کی ہے، بنا ہے، عمارت نہیں، تعمیر فلاں کی ہے، وادعا انہ فعل ذلك بالاجر فہی للمقر، اور پھر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اس نے اجرت کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے، تو پھر جو ہے وہ مقر یعنی اقرار کرنے والی کی ثابت ہوں، یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی یہ کھیتی فلاں شخص کی ہے، یہ درخت فلاں کے ہیں، یہ تعمیر فلاں کی ہے، تو اب ملکیت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے یہ کھیتی فلاں نے لگائی ہے اور میں اس کو یہ اجرت دوں گا، یا مجھے اس سے یہ اجرت چاہیے، یا یہ درخت ہیں اس کے لگائے ہوئے، یہ تعمیر فلاں کی ہے، اور وہ اجرت کے طور پر یہ بات بیان کر رہا ہے، تو پھر تو یہ چیزیں اسی کی ملکیت میں رہیں گی، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ یہ معاملات چلتے ہیں، کتاب الاقرار آپ پڑھیں تو اس میں کافی تفصیل سے یہ چیزیں بیان کی گئی، لیکن کوئی کہتا ہے کہ یہ شخص اس گھر میں رہنے والا ہے، ساکن ہے، تو پھر ایسی صورت میں گویا یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ گھر اسی کا ہے، کیا جناب؟ تو یہ جو جملے ہیں نا، یہ چونکہ عربی کے اندر انہوں نے بیان فرمائے ہیں، ان میں ہم جو ہے وہ اپنے عرف کو زیادہ دیکھیں گے کہ عرفاً یہ چیزیں اقرار کے حوالے سے کیسے جو ہے وہ بیان ہوتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں۔ اقرار کا مسئلہ اکثر جو ہے وہ جھگڑوں کے اندر چلتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص کسی گھر میں رہ رہا ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اسی گھر میں رہتا ہوں، یہ گھر میری ملکیت ہے۔ اب سامنے والا شخص جو گزشتہ مالک ہے وہ اگر اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں یہ اسی کا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اس کا ہو جاتا ہے، اقرار ہے۔ تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں کس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کرائے کی مثال دی کہ کوئی شخص کہتا ہے بھائی یہ گھر آپ کا ہے، تو سامنے والا کہتا ہے بھائی کرائے پہ ہوں۔ اگر جو ہے وہ کہیں عرف یہ ہے کہ کرائے کو اور اپنی ذاتی ملکیت کو الگ بیان کیا جاتا ہے، پھر وہاں پر جو ہے یہ کہنا کہ یہ گھر اس کا ہے تو پھر تو یہ اقرار ہے، اور یہ کہا جائے کہ یہ کرائے پر ہے، کیونکہ وہاں فرق بیان کیا جاتا ہے اس عرف میں، تو پھر ہم واضح طور پر سمجھ جائیں گے۔
لیکن جہاں پر جو ہے ان چیزوں میں فرق نہیں کیا جاتا وہاں پھر تفصیل میں جایا جائے گا کہ بھائی اس کو واضح کریں کہ یہ جو ہے فوراً یعنی ہم جو ہے ملکیت کا حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی وضاحت کے لیے مزید سوال کیا جائے گا۔ مزید سوال کرنے کے بعد جو چیز واضح ہو جائے گی اس کے حساب سے اقرار کا حکم لگے گا۔ وَمِنْهَا، اور پھر انہی مسائل میں سے، اس اصول کی تفریعات میں سے یہ بھی ہے کہ لو حلف لا یاکل من هذه الشاة نصب لحمها، اب کسی نے قسم کھائی کہ میں اس بکری سے نہیں کھاؤں گا، بہت آسان سی بات ہے، بھائی گوشت کھائے گا تو ہانی سے ہوگا، لأنه الحقیقہ، کیونکہ گوشت جو ہے وہ اس کی حقیقت میں شمار ہوتا ہے، یعنی میں اس بکری میں سے نہیں کھاؤں گا تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ جیسے پوچھا جاتا ہے ہمارے یہاں عرف میں، بھائی آج کیا بنایا ہے، تو کہا جاتا ہے جی آج مٹن بنا ہے، یہ تو نہیں کہتے کہ مٹن کا گوشت بنایا ہے یا بکری کا گوشت بنایا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ مٹن بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح قسموں میں بھی ہوتا ہے، بھائی میں اس بکری میں سے نہیں کھاؤں گا، اس کا مطلب میں اس، اور دوسری بات یہ ہے کہ عقل کا ذکر ہے، اکل یاکلو کا معنی ہوتا ہے کھانا، تو فرمایا کہ لأنہ الحقیقہ، گوشت اس کی حقیقت ہے، دون لبنہا، دودھ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، یعنی دودھ اگر پیے گا تو ہانس نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دودھ میں عقل نہیں ہوتا، شرب ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بکری بول کر عموماً جو ہے مراد اس کا گوشت لیا جاتا ہے، نہ کہ اس کا دودھ مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ نتاجیاں، دودھ بھی اس کے جو ہے وہ دودھ بھی مراد نہیں ہوگا، اور نتاج، نتاج مطلب یہ ہوتا ہے کہ بکری کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ وغیرہ نکل گیا یا اس کے بچے کی ولادت ہو گئی، اب اس کے بچے کا گوشت اگر کھا لیتا ہے اس کو ذبح کر کے، تو ایسی صورت میں بھی ہانس نہیں ہوگا، کیونکہ بکری سے مراد حقیقت میں اس کا گوشت مراد لیتا ہے کیا جاتا ہے، نہ اس کی بچے اس مراد لیے جاتے ہیں نہ دودھ مراد لیا جاتا ہے۔ بخلاف ما اذا حلف لا یاکل من هذه النخلة، برخلاف اس کے، اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس کھجور کے درخت میں سے نہیں کھاؤں گا، اچھا نخلا بعض اوقات جو ہے مطلقاً درخت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے وہ کھجور کے درخت کے لیے اور دیگر درختوں کے لیے غرس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب کوئی کہتا ہے کہ میں کھجور کے درخت میں سے نہیں کھاؤں گا، تو فرماتے ہیں کہ حنس بثمرها وطلعها، اب وہ اس کے پھل کو کھانے سے بھی ہانس ہوگا، اور اس کے جو یہ جو شاخیں ہوتی ہیں یا وہ جو کھجور جس پر لگا ہوتا ہے وہ کلیوں کی طرح لمبی لمبی جو ہوتے ہیں، ان کو کھانے سے بھی ہانس ہو جائے گا۔ تو اس میں بھی یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جہاں اس کے کھانے کا عرف ہے، اگر اس کا عرف ہی نہیں ہے، اس سے مراد ہی وہ نہیں لیا جاتا، پھر ہانس نہیں۔ لا بما اتصل به صنعتا حادثتا کالدبس، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایسی چیز کھانے سے ہانس نہیں ہوگا جو آ، متصل، جس کے ساتھ یہ چیز متصل ہو، یعنی کھجور وغیرہ متصل ہو، صنعتا حادثتا، اس طرح سے بنانے کے ذریعے، ٹھیک ہے، کالدبس، جیسے شیرہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، تو اب اگر کھجور کا شیرہ بنا لیا گیا کہ اس کو بالکل ایسا پیسٹ بنا کر کسی چیز میں شامل کر دیا گیا، تو کھانے سے ہانس نہیں ہو، ٹھیک ہے، اس درخت کے، یعنی جو اس نے قسم کھائی تھی کہ من ہذہ النخلتی، میں اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا، تو اب کھجور اتار کے کھانا وہ الگ بات ہوتا ہے، بالکل اس کا پیسٹ بنا دیا تو اب کھجور کھانا تو شمار ہی نہیں ہوگا، جیسے جوس کے اندر ڈال دیا، کسی سالن وغیرہ کے اندر ڈال دیا، آٹے کے اندر مکس کر لیا، ایسی صورت میں ہانس نہیں ہوگا جبکہ واقعی میں وہ کھجور نہ لگ رہا ہو۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَمَرٌ حَنَسَ بِمَا أَكَلَهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِثَمَنِهَا، اچھا اگر درخت لگا ہوا ہے اور اس پر پھل ہی نہیں ہے، اور اب یہ کہتا ہے کہ لا یاکل من هذه الثمر نخلا، کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، پھل ہے ہی نہیں اس پر، کھجور لگے ہی نہیں ہے، تو پھر کیا مراد ہوگا؟ کہتے ہیں اگر وہ جو ہے اس درخت کو کیا کہتے ہیں
مثال کے طور پر، ایک منٹ، ہاں، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَمَرٌ، تو اگر درخت کے پھل ہی نہ ہوں تو حَنَسَ بِمَا أَكَلَهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ، کہ اب اس درخت کو بیچ کر اس کی قیمت سے اگر کوئی چیز وہ خریدے گا، یا اس کو بیچنا بھی شرط نہیں ہے، اس درخت کی قیمت کے بدلے میں بھی کوئی چیز خرید کر اگر وہ کھائے گا تو اس سے بھی آنس ہو جائے گا، کیونکہ یہاں تو اس کا معنی یہی ہوگا نا، اب سیدھا سوکھا سا درخت کھڑا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کی قیمت کے بدلے میں جو چیز مجھے ملے گی وہ میں نے کھا لی تو آنس ہو جاؤں۔ تو بہرحال اس میں بھی عرف کو کافی حد تک دیکھا جائے۔ وَمِنْہا، اور اسی کی تفریعات میں سے مزید یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ لا یاکل من هذه، کہ میں جناب والا اس گندم میں سے، انتا گندم کو کہتے ہیں، کہ میں اس گندم میں سے نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ يَحْنَسُ بِأَكْلِ عَيْنِهَا، تو ممکن ہونے کی وجہ سے وہ بعین ہی گندم کھانے سے بھی حانس ہو جائے گا، کیونکہ گندم کا کھانا ممکن ہے، اگرچہ مجاز متعارف نہیں ہے، ٹھیک ہے، فلا یحنس باکل خبزہا، تو اس کے روٹی کھانے سے حانس نہیں ہو۔ اب اس میں مسئلہ ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ بھئی اگر اس کا حقیقت ممکن ہو اور مجاز ہاں سوری حقیقت ممکن ہو، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ممکن ہے تو حقیقت پر عمل کیا جائے گا، تو یہاں جو ہے گندم کا کھانا ممکن ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ گندم کھانے سے آنس ہو جائے گا، فلا یانس باکل خبزیا، تو روٹی کھانے سے آنس نہیں ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ حقیقت بھی ممکن ہو اور مجاز بھی ہو اور مجاز متعارف ہو، یعنی مشہور جو ہے مجاز ہو، تو گندم زیادہ نہیں کھایا جاتا، مشہور یہ ہے کہ گندم کی روٹی کھائی جاتی، تو صاحبین اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اگر مجاز متعارف ہے تو ہم ایک ایسا معنی لیں گے کہ جو حقیقت کو بھی شامل ہو جائے مجاز کو بھی، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ گندم کھانے سے بھی آنس ہو جائے گا اور روٹی بھی کھانے سے آنس۔ تو اس میں دو طرح کے معاملات ہیں، مصنف نے ایک کوئی بیان کی۔ پھر اس کے بعد مسئلہ ہے ان حلف لا یشرب من دجلہ، اگر کسی نے کہا کہ میں دریائے دجلہ سے پانی نہیں پیوں، انس بالقرعی، تو اب وہ چلو لگا کر چلو سے پیے، بلکہ منہ لگانے سے، منہ لگا کر پیے تو بھی آنس ہوگا، لأنہ الحقیقہ، کہ اس کی ولا یانس بالقرب بیدہ او باناء، اور وہ ہاتھ سے اگر پیتا ہے چلو بھر کر یا برتن میں بھر کر پیتا ہے پھر جو ہے وہ حانس نہیں ہوگا، بخلاف مما الدجلہ۔ اب قسم کے الفاظ میں فرق ہے، پہلا یہ تھا کہ میں دجلہ سے نہیں پیوں، تو منہ لگا کر پیے گا تو آنس ہو، برتن وغیرہ میں ڈالتا ہے تو آنس نہیں، اور اگر یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ دجلہ کے پانی سے نہیں پیوں، ایسی صورت میں منہ لگا کر پیے یا جو ہے برتن سے پیے، جیسے بھی پیے گا حانس ہو۔ ومنہا، انہی میں سے یہ بھی ہے کہ اوصى لموالیہ وَلَهُ عُتَقَاءُ وَلَهُمْ عُتَقَاء، اگر کسی شخص نے جو ہے وصیت کی اپنے موالی کے لیے، موالی کون ہوتے ہیں؟ غلام۔ اچھا، مولا لفظ جو ہے یہ غلام کو بھی شامل ہے، آقا کو بھی شامل ہے، کاشی وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ لفظ مشترک ہے مولا۔ تو اب کسی کے موالی ہوں، یعنی غلاموں کے لیے اس نے وصیت کی ہے، وَلَهُ عُتَقَاء وَلَهُمْ عُتَقَاء، اب اس کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں اور ان آزاد کردہ غلاموں کے بھی غلام ہیں، تو اختصت بالاولین، تو اس وصیت کے ساتھ اولین خاص ہو جائیں گے جو اس کے براہ راست آزاد کردہ موالی ہوں، لأنہم موالیہ حقیقتاً، کیونکہ یہ حقیقتاً اس کے غلام ہیں، والآخرون مجازاً بالتسبب، اور جو دوسرے ہیں موالی الموالی ہیں وہ مجازی طور پر اس کے موالی کہلائیں گے، تسبب یعنی واسطہ اور سبب کے ذریعے اس کے غلام ہیں، ورنہ حقیقت میں آزاد کردہ ہیں۔
ومنہا، اور انہی تفریعات میں سے یہ بھی ہے کہ اوصى لابناء زید وله قلبیون وحفظہ، کسی نے جو ہے وہ زید کے بچوں کے لیے وصیت کی، اور زید کے حقیقی بیٹے بھی ہیں، اور حفظہ، حفظہ یہاں پہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پوتوں کو، پوتے بھی ہیں، فالوصیۃ للصلبیین، تو وصیت جو ہے وہ صلبی حقیقی بیٹوں پر جاری ہوگی، ٹھیک ہے، نہ کہ اس کے پوتوں پر جاری ہو۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَقَضَ عَلَيْنَا الْأَصْلُ الْمَذْكُورُ فِي الْمُسْتَعْمَلِ عَلَىٰ أَبْنَائِهِ، یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہم نے مسئلہ مذکور بیان کیا کہ الاصل فی الکلام الحقیقہ، کلام میں جو اصل ہے وہ حقیقت ہے، تو اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک اعتراض لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اعتراض وہ لازم ہوتا ہے، یعنی گویا کہ یہاں پر وہ مسائل بیان کر رہے ہیں جو قاعدے کے برخلاف ہیں، یا استثنائی سمجھ لیں آپ، تو فرماتے ہیں وَنَقَضَ عَلَيْنَا الْأَصْلُ الْمَذْكُورُ فِي الْمُسْتَعْمَلِ عَلَىٰ أَبْنَائِهِ، یہ جو اصل مذکور ہے یہ ہمارے اوپر ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا جو ہے اگر آپ اس کو نقضہ پڑھتے ہیں تو نقضہ علینا الاصل المذکورہ، یہ پھر جو ہے وہ ہمارے اوپر نقض وارد کیا گیا اصل مذکور کے ذریعے سے، فی المستعمل علی ابنائہ، کس کے ذریعے؟ اس مسئلے کے ذریعے جو مستعمن علی ابنائہ والا مسئلہ ہے۔ مستعمن علی ابنائہ کیا مسئلہ ہے؟ ایسا شخص جو کہ اپنے بیٹوں کے لیے امن طلب کرتا ہے، یعنی ایسا شخص ہے جو مد مقابل فوج سے امن طلب کرتا ہے اپنے بیٹوں کے لیے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر مسلمانوں نے کسی جگہ پر حملہ کر دیا، اب ایک بوڑھا شخص ہے، وہ تو امان میں ہے ویسے ہی، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں پر بھی امان طلب کرتا ہوں، میرے بیٹوں کو بھی امان دے دی، تو اب ایسی صورت میں احناف سے پوچھا گیا کہ اس کے جو صلبی بیٹے ہوں گے ان کو صرف امان ملے گا یا پوتے وغیرہ کو بھی امان ملے گا؟ تو احناف نے اس کا جواب یہ دیا کہ جی پوتوں کو بھی امان ملے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابن جو ہوتا ہے وہ ولد صلبی کو کہتے ہیں، جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے، حفدہ یعنی جو کیا کہتے ہیں پوتے ہوتے ہیں ان کو تو نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں تو امن جو ہے وہ اس کے بیٹوں کو ملنا چاہیے تھا، یہاں اس کے پوتوں کو بھی جو ہے وہ امن مل رہا۔ فرماتے ہیں فالوصیۃ اس ایک منٹ، ہاں لدخول الحفظہ، اچھا یہ حفظہ ہے، ہاں کے اوپر فتح ہے، دخول الحفظتی، تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، دوسرا مسئلہ ہے وہ بمن حلف لا يدع قدمہ فی دار زید یحنس بالدخول مطلقا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اپنا قدم زید کے گھر میں نہیں رکھوں گا، اپنا پاؤں بھی زید کے گھر میں نہیں رکھوں گا، تو اب ایسی صورت میں آپ نے کہا کہ یحنس بالدخول مطلقا، بھائی صرف قدم رکھے گا یا ننگے پیر جائے گا تو حانس ہوگا، یا چھت سے چھلانگ لگا کر بھی اندر جائے گا تو حانس ہوگا، یا جیسے بھی سواری کی صورت میں جائے گا تو بھی حانس ہوگا؟ تو حناف نے جواب دیا کہ بھائی جوتے پہن کے جائیں، چھت سے چھلانگ لگا کر جائیں، یا جو ہے وہ جانور پر سوار ہو کر جائیں، جس طرح سے بھی اندر داخل ہوگا حانس ہو جائے گا۔ تو جناب یہاں پر بھی آپ نے حقیقت کو چھوڑ دیا، کیونکہ وضع قدم جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ننگے پیر داخل ہو یا زیادہ سے زیادہ جوتے پہن کے داخل ہو، حقیقت یہی ہے۔
تو جانور پر سوار ہونا تو وضع قدم کی حقیقت نہیں ہے، یہاں پر آپ نے اس کے مجاز کو بھی لے لیا۔ تو یہاں الاصل فی الکلام حقیقہ، یہ جو ہے اصول ٹوٹ رہا ہے۔ وَبِمَنْ أَضَافَ الْعِتْقَ إِلَى يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ فَقَدِمَ لَيْلًا عُتِقَ۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کہا کہ بھئی جس دن زید آیا، سمجھیے گا بات، جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی اگر جمعے کے دن زید آیا تو میرا غلام آزاد ہے۔ اب جمعے کے دن تو زید نہیں آیا، مغرب کے بعد آ گیا، تو فرماتے ہیں فقدم لیلاً، رات کو آ گیا تو بھی آنس ہو جائے گا۔ یا اگر آپ شب جمعہ مراد لے لیتے ہیں تو ایسی صورت ہے کہ دن سے پہلے پہلے رات کو آ گیا تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو انف کہتے ہیں غلام آزاد ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں یوم سے مراد خدا کے بندے دن ہوتا ہے، رات تو ہوتا نہیں ہے، آپ رات کو بھی یوم میں شامل کر، یہ بھی کلام اپنی حقیقت سے ہٹ رہا ہے۔ وَبِمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ زَيْدٍ۔ اب اسی طرح کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ زید کے گھر میں نہیں رہے گا، تو اب جو ہے آناف سے پوچھا گیا کہ زید کے ذاتی گھر میں نہیں رہے تو حانس ہوگا، یا زید اگر کرائے پر ہے اور اس کے کرائے والے گھر میں چلا جائے تو بھی حانس ہوگا؟ تو آناف کہتے ہیں بھائی ذاتی گھر میں داخل ہو یا کرائے والے گھر میں زید کے داخل ہو، دونوں صورتوں میں حانس ہو جائے گا۔ تو فرمایا وہ بن حلف لا یسکن دار زید، اور وہ شخص جس نے یہ کہا کہ وہ زید کے گھر میں نہیں رہے گا، عمت النسبۃ للملک بغیری، چاہے اس کی ذاتی ملکیت ہو یا اس کی ملکیت نہ ہو، دونوں نسبتوں کو یہ عام ہے، تو ایسی صورت میں بھی کلام اپنی حقیقت سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے۔ وَبِأَنَّ وَبِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدًا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَا فِي مَنْ قَالَ۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی نے اس بارے میں جو یہ کہتا للہ علیہ صوم رجب، ٹھیک ہے، یہ اللہ لکھا ہوا ہے، للہ ہے یہ، للہ علیہ صوم رجب، کہ کسی نے کہا کہ اللہ کے لیے میرے اوپر رجب کا روزہ جو ہے وہ لازم ہے، ناوین للیمین، یمین کی کرتے ہوئے اس نے یہ بات کہی ہے، قسم کی نیت کرتے ہوئے، سمجھیے گا، قسم کی نیت سے اس نے یہ بات کہی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کہتے ہیں انہ نذر و یمین، یہ منت بھی ہے اور قسم بھی ہے۔ اب یہ ہو گئے چند مسائل۔ پہلا مسئلہ مستعمن علی ابنہ ابنائہ، پوتے بھی داخل ہو گئے تھے۔ دوسرا مسئلہ تھا وضع قدم فی دار زید والا، مطلقاً داخل ہونے سے بھی آنے سو۔ تیسرا مسئلہ تھا کہ اگر کسی نے غلامی کی آزادی کی نسبت کر دی کہ بھئی فلاں دن جو ہے زید آئے گا تو تم آزاد ہو، زید رات کو آ گیا تو آزاد۔ چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ جناب کسی نے کہا کہ میں زید کے گھر میں نہیں رہوں گا، تو چاہے اس کا ذاتی گھر ہو یا کرائے کا گھر ہو، دونوں میں رہنے سے آنس ہو جائے۔ اور پانچواں یہ تھا کہ امام اعظم اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ میرے اوپر اللہ کے لیے رجب کا روزہ لازم ہے، تو یمین کی اس نے نیت کی ہے، تو ایسی صورت میں یہ منت بھی ہے، یمین بھی ہے۔ تو یہاں آپ نے سارے مسائل میں کلام کو حقیقت پر نہیں رکھا، آپ نے مجاز کو بھی شامل کر دیا۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ حقیقت کو مکمل چھوڑ دیا ہے، یہ یاد رکھیے گا، نوٹ کر لیں اس چیز کو کہ حقیقت کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ہم نے مجاز کو بھی شامل کر دیا۔ جیسے زید کے گھر میں قدم رکھنے کی بات کی ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اب ننگے پاؤں جائے گا تو آنس نہیں ہوگا، بلکہ سواری پر جائے گا تو آنس نہیں ہوگا، نہیں، ہم کہتے ہیں مطلقاً دخول سے آنس ہو جائے گا۔ اسی طرح ابنا والے کی صورت میں جو امن طلب کرنے والی صورت ہے، بیٹے بھی شامل ہے، پوتے بھی شامل، دونوں شامل ہو گئے، حقیقت اور مجاز کا اجتماع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ اصول ٹوٹ رہا ہے کہ الاصل فی الکلام الحقیقہ، اور دوسرا اصول یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا حقیقت مراد لو یا مجاز، یہاں دونوں مراد لے رہے، ٹھیک ہے۔ زید کے آنے کی صورت میں غلام آزاد ہونے کا جو بیان ہوا تھا، اب زید دن کو آئے رات کو آئے، دونوں صورت میں آزاد۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ میں زید کے گھر میں نہیں رہوں گا، تو کہا کہ عمت النسبت، چاہے اس کی ذاتی ملکیت ہو یا کرائے پر ہو، جو ہے حانس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ان ساری صورتوں میں فرمایا کہ آپ نے تو حقیقت کو چھوڑ دیا، مطلب آپ نے حقیقت کے ساتھ مجاز کو ملا دیا، حالانکہ کلام میں اصل حقیقت وہ اجیبا، اس کا جواب دیا گیا بِأَنَّ الْأَمَانَ لِحِقْنِ الدَّمِ،
المحتاط فيه فانتهض الاطلاق شبہۃ تقوم مقام الحقیقت فيه۔ پہلا جواب دے رہے ہیں جناب اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے بیٹوں پر امن طلب کی تھی اور اس کے پوتوں کو بھی امن دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو صورتحال ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو امان طلب کیا جا رہا ہے نا، لحقن الدم المحتاط فی، یہ اس خون کی حفاظت کے لیے امان طلب کیا جا رہا ہے جس میں احتیاط کو رکھا گیا ہے۔ لحقن الدم المحتاط فی، وہ خون، اس کے لیے امان کو طلب کیا جا رہا ہے، اس خون کی حفاظت کے لیے جس میں احتیاط کو رکھا گیا ہے، محتاط فی ہے۔ فانتہض الاطلاق شبہۃ، لہذا جو اطلاق ہے، اس نے کہا تھا نا کہ مجھے میرے بیٹوں پر امان دے دو، اس نے مطلقاً کہا تھا، تو کہتے ہیں یہ جو اطلاق ہے نا اس نے ایک شبہ پیدا کر دیا، ایسا شبہ جو کہ تقوم مقام الحقیقتی فی، جو کہ حقیقت کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے، اور اس شبے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس کی اولاد کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے، مثال کے طور پر اس کے پوتے پوتیاں ہیں، اب وہ تو کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا نا کہ بھائی میرے بیٹے بچ جائیں، میرے پوتے پوتیوں کو مارو، یہ تو کبھی بھی نہیں کر رہا ہوگا، تو وہ تو خون کی حفاظت کر رہا ہوگا، تو اس میں ایک شبہ پیدا ہو گیا جو کہ حقیقت کے قائم مقام ہے، لہٰذا ہم نے یہاں حقیقت و مجاز کو اس لیے جو ہے بیان کیا ہے کہ مطلقاً اس بچوں کو سب کو، پوتے پوتی اور اس کے بیٹوں کو سب کو امان مل جائے۔ دوسرا مسئلہ تھا کہ اگر کسی نے کہا کہ میں زید کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا اور وہ جو ہے مطلقاً داخل ہو جاتا ہے، چاہے سوار ہو کر ہو، پیدل ہو، جس طرح سے بھی آنس ہو جائے، تو یہ جو مسئلہ ہے فرمایا وہ وضع القدم مجاز عن الدخول، او بھائی بات یہ ہے کہ وضع قدم سے مراد کوئی بھی یہ نہیں لیتا کہ میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اس کا مطلب یہ تو نہیں پاؤں ایسے اٹھا کے نہیں رکھوں گا، یہاں وضع قدم دخول سے مجاز ہے، یعنی جو بھی شخص یہ جملہ استعمال کرتا ہے اس کی مراد دخول ہوتی ہے، تو جب دخول ہے تو دخول کے تو کئی طریقے ہیں، پاؤں سے داخل ہونا، چھت سے چھلانگ لگا لینا، یا جو ہے سواری پر سوار ہو کر داخل ہونا، تو یہاں تو ہم نے اس طور پر اس کو دیکھا ہے کہ یہ مجازن وضع قدم دخول سے مراد، مجازن یہی مراد ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہاں تو حقیقت مراد ہی نہیں ہوتی، مطلقاً دخول مراد ہوتا ہے، فعم۔ اچھا اگلا مسئلہ ہے ولیوم، کسی نے کہا کہ بھائی زید فلاں دن آیا تو تم آزاد ہو، اپنے غلام کو کہا، اور زید رات کو آ گیا، تو اب آپ کہتے ہو کہ غلام آزاد ہو جائے گا، کیوں بھائی؟ یوم سے مراد تو یوم ہونا چاہیے تھا، فرماتے ہیں والیوم اذا قرن بفعل لا یمتد کان لمطلق الوقت۔ اب یہ اصول اور قاعدہ بہت آسان ہے کہ یوم کو جب آپ فعل غیر ممتد کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر یہ مطلق وقت کے لیے ہوتا ہے، فعل ممتد اور غیر ممتد کا ہم نے پیچھے بھی بیان کیا تھا، ابھی بھی بیان کر رہے ہیں کہ غیر ممتد، ممتد وہ ہوتا ہے جو فعل چلتا رہتا ہے، اور غیر ممتد وہ ہوتا ہے جو ایک لمحے میں ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ طویل ہو چلنا۔ اب زید کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا یہ ایسا عمل ہے جو فعل غیر ممتد ایک لمحے میں ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں جب یوم کو فعل غیر ممتد کے ساتھ ملائیں گے تو مطلق وقت کے لیے، دن اور رات دونوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان یومئذ قبورہ ومن یؤمن ہے، شاید کو دیکھ لیجئے گا کہ وہ جو اس دن اپنی پیٹھ پھیر دے۔ اب پیٹھ پھیرنا جو ہے یہ فعل غیر ممتد ہے، اب یہ ضروری تھوڑی ہے کہ یوم اذن سے مراد صرف دن ہو، اگر وہ رات کے وقت بھی بھاگ جاتا ہے
تو بھی وہ اسی حکم کے تحت آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے کہا کہ قاعدہ یہ ہے کہ دن کی نسبت، دن کو اگر ہم فعل غیر ممتد کے ساتھ، یہ مطلق وقت یعنی دن اور رات دونوں، یہ قاعدہ اصل میں ہم نہیں توڑ رہے، کہ استثنائی صورت حال بھی نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ استثناء بھی نہیں، قاعدہ ٹوٹ بھی نہیں رہا، صرف اس کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَلِلنَّهَارِ إِذَا امْتَدَّ لِكَوْنِهِ نَارًا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یوم سے مراد دن ہوتا ہے، ادم تدا جب فعل ممتد ہو، لکون ہی معیارن کیونکہ فعل ممتد کے دن معیار بن جائے، تو ایسی صورت میں جہاں فعل ممتد ہوگا وہاں دن سے مراد نہار ہوگا، اور جہاں غیر ممتد ہوگا وہاں دن سے مراد دن اور رات دونوں ہوگا، یوم سے مراد یوم بھی ہوگا لیل بھی۔ اچھا، والقدوم غیر ممتد، اور قدوم جو ہے وہ غیر ممتد ہے، فَأُعْتُبِرَ مطلق الوقت، لہٰذا مطلق وقت کا اعتبار یہاں پر کیا گیا۔ آگے فرمائیں کہ کسی نے قسم کھائی کہ میں زید کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، تو اب زید کی ملکیت والا گھر ہو یا کرائے والا، دونوں میں حانس ہوگا۔ فرماتے وہ اضافت الدار نسبتاً للسکنہ وہی عامت، اور گھر کی نسبت کرنا کسی، جیسے ہم نے زید کی طرف گھر کی نسبت، تو یہ نسبت جو ہوتی ہے یہ سکنہ کی نسبت ہوتی ہے، وَإِضَافَةُ الدَّارِ نِسْبَةٌ لِلسُّكْنَى وَهِيَ عَامَّةٌ، یہ سکنا یعنی رہائش کے لیے نسبت ہوتی ہے، اب رہائش عام ہوتی ہے چاہے کرائے، اب زید وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے، اس کو بیچ دے یا کرائے کے لیے ہٹ جائے، اور دیگر جو فقہا نے اس مقام پر کلام فرمائے، اصل میں آپ کو نفرت اس کے گھر سے نہیں ہے، اس سے ہے، نفرت مکان سے نہیں ہوتا، مکین سے ہوتا ہے، تو اگر مکین جو ہے وہ جہاں پہ بھی رہے گا آپ اس کے گھر میں داخل ہوں۔ والنظر مستفاد من الصیغۃ، اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو امام اعظم اور امام محمد نے فرمایا کہ قال اللہ علیہ، تو ایسی صورت میں آپ نے کہا یہ یمین بھی ہے نظر بھی ہے، حالانکہ اس نے نیت یمین کی تھی، تو آپ نے اس کو منت کیوں مانا؟ تو فرماتے ہیں والنظر مستفاد من الصیغۃ، ہم نے اس کو منت اس لیے شمار کیا ہے، صیغے سے ہمیں سمجھ میں کیونکہ اس نے کہا للہ علیہ صوم رجب، یہاں پہ قسم کے تو الفاظ ہی نہیں ہے یمین کے، یہاں تو منت کے الفاظ ہے، چاہے وہ یمین کی نیت کر رہا ہو، لیکن یہاں تو الفاظ منت کے ہیں، تو اس کے الفاظ کی وجہ سے ہم نے اس کو منت شمار کیا۔ والیمین من الموجب، اور منت کے موجبات میں سے، منت کے لازم کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یمین بھی ہے، تو فرمایا کہ اس وجہ سے یہ یمین بھی ہے۔ فإن ایجاب المباح یمین کتحریمہ بالنص، کیونکہ مباح کو لازم کر دینا اپنے اوپر یہ یمین ہی تو ہوتا ہے، جیسے کہ کسی مباح کو اپنے اوپر حرام کر دینا، یہ بھی تو یمین ہی ہے، جیسا کہ نص سے ثابت ہے، کتاب الایمان میں آپ پڑھیں، یمین اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز مباح ہو، بندہ اس کو اپنے اوپر حرام کر دے یا اپنے اوپر لازم کر دے، ٹھیک ہے، اس کو یمین کہتے ہیں، تو اس نے رجب کے مہینوں روزوں کو اپنے اوپر لازم کر دیا، تو یہ اس اعتبار سے یمین ہے۔ ومع الاختلاف لا جمع، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک چیز کی جہتیں مختلف ہو جائیں، ایک چیز کی جہتیں مختلف ہو جائیں، تو پھر جو ہے وہ اجتماع بین الحقیقت و مجاز نہیں ہوتا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ اعتراض بھی لازم آتا ہے کہ آپ حقیقت اور مجاز کو جمع کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ جہتیں مختلف ہیں، یہاں پر غور کریں، یہاں اجتماع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، قطع فی البداعی، جیسا کہ البداعی اس سائے کے اندر یہ باتیں۔ اچھا، آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ هَذَا الْأَصْلِ، اور اسی اصول کی تفریعات میں سے یہ بھی ہیں کہ لو حلف لا یصلی صلاۃ، کسی نے قسم کھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، کسی نے قسم کھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، تو فإنه لا يأنس إلا بركعتين، تو اب وہ دو رکعتیں پڑھے گا تبھی آنس ہوگا، لأنها الحقیقہ، کیونکہ نماز کی حقیقت دو رکعتیں پڑھنا ہے، ایک رکعت پڑھ لی تو حانس نہیں ہو، دو رکعتیں پڑھے گا کم سے کم تو حانس ہو،
ہم نماز اسی کو کہتے ہیں جس میں کم سے کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ یہاں فاسد والی بحث نہیں ہے، یاد رکھیے، فاسد والی الگ تھی، چاہے 2 پڑھے 4 پڑھے فاسد کر دے۔ فرمایا تھا کہ استحساناً ہم اسے حلف میں شمار نہیں کریں گے، آنس نہیں۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ صرف 1 رکعت صحیح صحیح پڑھی تو آنس نہیں ہو، 2 رکعتیں صحیح سے پڑھ لی تو آنس ہو، کیونکہ حقیقت یہی ہے نماز کی۔ بخلاف لا یصلی، برخلاف اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا نماز، لا یصلی، ایک ہے لا یصلی صلاۃً، اب اوپر جو مسئلہ ہے 2 رکعتوں کا وہ یہ ہے کہ صلی کے ساتھ اس کا مفعول ذکر کر دیا صلاۃً، تو اب 2 رکعتیں مراد ہوں گی کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 3 4 ہو سکتی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے لا یصلی، اب ہماری زبان میں تو یہ فرق نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی کہتا ہے لا یصلی تو فإنه لا یانس، اب وہ جو ہے وہ آنس نہیں ہوگا حتی یقیدھا بسجدۃ، یہاں تک کہ وہ اسے مقید کر لے سجدے کے ساتھ، یعنی رکعت میں اگر اس نے سجدہ ملا دیا تو اب یہ صلاۃ شمار ہو جائے گا، چاہے 1 رکعت ہی، لأنه یکون آتیا بجمیع الارکان، کہ ایک رکعت جب اس نے مکمل کر لی تو گویا اس نے سارے ارکان پورے کر لیے۔ وَهَلْ يَأْنَسُ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ أَوْ الرَّفْعِ، اچھا، اب سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے، یہ پیچھے جو ہے وہ ایک مسئلہ گزرا تھا امام اعظم امام محمد اور امام ابو یوسف کا، کہ آ، ان کے درمیان اختلاف تھا کہ سجدہ کس کو کہتے ہیں، وضع جبہہ کو کہتے ہیں یا رفع جبہہ کو، پیشانی رکھنا سجدہ کاؤنٹ ہوگا یا پیشانی رکھنے کے بعد اٹھانا سجدہ کاؤنٹ ہوگا۔ تو اب ایسی صورت میں جب اس نے کہا کہ لا یصلی، تو اب جب اس نے سجدہ کر لیا تو ہانس ہو جائے گا کیونکہ سارے ارکان کر لیے، یہاں تک تو بات صحیح ہے۔ اب بات یہ پیدا ہوتی ہے سجدہ کے لیے پیشانی رکھتے ہی ہانس ہوگا یا پیشانی اٹھانے پر ہانس ہوگا؟ فرماتے قولان، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی بیان کیا کہ یہاں پر جو ہے 2 اقوال ہے، من غیر ترجیح، بغیر ترجیح کے، ینبغی ترجیح الثانی، اور بہتر یہی ہے جیسے ہم نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ ترجیح ثانی جو ہے یہ زیادہ مناسب ہے کہ رفع جبہہ کے ساتھ ہی ہانس ہو، کما رجحوہ فی الصلاۃ، جیسے نماز میں بھی سجدے کے متحقق ہونے کی حوالے سے جو ہے وہ ترجیح دیا گیا ہے کہ 10 یعنی رکھے اور اٹھا لے پھر سجدہ کاؤنٹ ہوگا۔ ولو حلف لا یصلی الظہر، اسی طرح اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ ظہر نہیں پڑے گا، لم یحنس الا بالاربع، ظہر میں 4 رکعت، اب 4 رکعتیں ہی پڑے گا تو ہانس ہوگا۔ ولو حلف لا یصلی جماعۃ کے رکعت، اور اگر کسی نے کہا کہ میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوں گا تو پھر ایسی صورت میں اگر اسے 1 رکعت مل گئی تو ہانس نہیں ہوگا۔ واختلف فیما اذا اتى بالاکثر، اور اگر کسی نے زیادہ رکعتیں پالی جماعت کے ساتھ تو اس میں فقہا اختلاف فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہانس ہوگا اور بعض نہیں ہوگا۔ چلے جناب، یہاں پر تو یہ قاعدہ مکمل ہو گیا، اب آگے جو ہے وہ خاتمہ آ رہا ہے، تشریف علی فوائد قاعدہ، کہتے ہیں یہاں پر کچھ فائدے ہم آپ کو بیان کریں گے جو کہ الیقین لا یزول بالشک کے ان میں آتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فوائد پھر ہم کل دیکھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ الکریم باقی سب سوال وغیرہ ہے تو جی سوال ہے کہ اگر اس